बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। लगता यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की हसरतों का चमन उजड़ गया है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख्वाब बर्बाद हो गए हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा जिनको एक्सटेंशन मिलनी थी, जिन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में मुसल्लत रहना था, जिन्होंने नौकरी पर बरकरार रहना था, जिन्होंने इस मुल्क की मज़ीद तबाही और बर्बादी करनी थी, जिन्होंने शरीफ ख़ानदान को मज़ीद नवाजना था, लगता है कि काजी साहब हिम्मत हार बैठे हैं। और लगता ये भी है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तक कल रात जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात का अहवाल पहुंच गया, डेफिनेटली पहुंच गया होगा। काजी साहब के मुसलसल ये हमें चीज़ें नज़र आती हैं कि वो शरीफ ख़ानदान के कुछ लोगों से वो बरह रास्त या उनके कुछ करीबी लोग वो शरीफ ख़ानदान से बरह रास्त राब्ते में हैं या शरीफ ख़ानदान के करीबी लोगों से राब्ते में हैं, इसलिए काजी साहब तक हर बात पहुँचती रहती है। क्योंकि आप देखें कि जिस दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम आनी थी कि तीसरा जज जो है वो चीफ जस्टिस की मर्ज़ी का होगा, तो उस दिन से एक दिन पहले जुमेरात को शेड्यूल्ड मीटिंग जो थी कमेटी की, उसमें काजी साहब नहीं बैठे थे। काजी साहब ने घर चले गए, गायब हो गए और छुप गए कहीं पे, वो मीटिंग ना हो सकी। अगले दिन जुमे को फिर वफाकी काबीना ने इजलास किया और उन्होंने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी और सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली हुई और तब्दीली की वजह से फिर अमीनुद्दीन खान साहब को काजी फ़ाइज़ साहब ने अपने यार को बिठा लिया और मुनीब अख्तर साहब को उस कमेटी से बाहर कर दिया। फिर जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। अब मामला यह है कि कल रात को जाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ ने बैठक लगाई। मियां नवाज शरीफ के पास गए, इससे पहली वीडियो में मैं तफसील से आपको बता चुका हूँ और हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर मलिक साहब भी उस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात अपने व्लॉग में शेयर कर चुके हैं। वो मुझसे भी ज़्यादा तफसीलात जो हैं वो फ़हीम अख्तर साहब ने शेयर की हैं अपने व्लॉग में। तो अब काजी साहब जो हैं वो आज एक तो जो कोर्ट रूम में हमारे रिपोर्टर मौजूद थे, मैं मौजूद नहीं था, हमारे जो कोर्ट रूम में रिपोर्टर मौजूद थे, 3 ने अब तक व्लॉग किया है। सुहेल रशीद साहब ने, मरीम नवाज़ खान साहबा ने और वसीम मलिक साहब ने, और उन्होंने उसमें बताया है ख़ास तौर पे वसीम मलिक ने और मरीम नवाज़ खान ने कि काजी साहब आज बहुत डिस्टर्ब थे। काजी साहब आज जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी जो काजी फ़ाइज़ ईसा की हुआ करती थी, और बल्कि आज पहली मरतबा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस बात का अपनी ज़बान से इंदिया दे दिया है कि 25 को वो घर जा रहे हैं, क्योंकि कल रात को बात नहीं बनी। मियां नवाज शरीफ कोशिश करते रहे मौलाना फजल रहमान को मनाने की। मियां नवाज शरीफ अभी तक लगे हुए हैं, अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा को 3 साल और बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में मिल जाएं, और अगर यहाँ पर नहीं मिल सकते तो फिर उनको जो है वो आईनी अदालत का सरबराह मुकर्रर करके इस मुल्क से केस खिलवाड़ किया जाए, शरीफ ख़ानदान के हक़ में चीज़ें करवाई जाएं और पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया जाए। पाकिस्तान की बुनियादें जो खोखली कर दी गई हैं इनको मज़ीद कमज़ोर किया जाए। तो पता नहीं ये किसका एजेंडा है काजी को, मतलब ये सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर का मामला नहीं लगता, मुझे तो ये पाकिस्तान से बाहर का भी मामला लगता है कि जो पाकिस्तान को मज़ीद इंतशार का शिकार करना चाहते हैं, यहाँ पे क्योस चाहते हैं, अनारकी चाहते हैं, खाना जंगी चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं और पाकिस्तान पर हमला किए बगैर पाकिस्तान को उस खुदा न खासा नैज पर पहुंचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन को पाकिस्तान पर हमले की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो कुव्वतें चाहेंगी कि काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे या आईनी अदालत के सरबराह बने और मज़ीद पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें करे जिससे पाकिस्तान के अंदर जो रही सही कसर है वो भी निकल जाए। तो लेकिन बात नहीं बनी कल रात को। जब बात नहीं बनी तो आज काजी साहब जो हैं, आज भी जो बॉडी लैंग्वेज बताई जा रही है उसके मुताबिक यही है कि लग यही रहा था कि वो सारी रात नहीं सोए। ज़ाहिर है रात कोई 12 बजे के करीब जाके मौलाना साहब की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, और उसमें फिर एक और चीज़ आप ये देखें जिसकी निशानदेही सुहेल रशीद साहब ने की कि मियां नवाज शरीफ नहीं आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी अब हमारे जो दोस्त हैं अरसलान बलोच और अहमद बोबक, उन्होंने शम्स खटक वगैरह ने वो तस्वीर ट्वीट किया जो मैंने लास्ट वीडियो में कही थी, जिसमें मैंने कहा था इनकी शक्लें दिखाएं, आज़मदीन तारड़ की और निसारों की शक्लें कैसी बनी हुई थी, उनकी शक्लें बता रही हैं कि अंदर क्या हुआ है। अभी तक बात नहीं बनी इस लम्हे तक, इसलिए काजी साहब आज बहुत परेशान थे। 12 बजे तक वो मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए जागे होंगे। उसके बाद फिर जब उनको बताया गया होगा कि सर सॉरी, रात काजी साहब को ऐसे बताया गया होगा जैसे आप फिल्मों और ड्रामों में देखते हैं ना कि कोई ऑपरेट हो रहा होता है तो ICU के बाहर, ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो है वो बैठे होते हैं लवाहिकीन, और डॉक्टर अंदर से आता है और वो सबसे दुखी सीन होता है उस ड्रामे या फिल्म का, जब डॉक्टर या लीड डॉक्टर अंदर से आते हैं और आके और लवाहिकीन को सिर्फ एक लफ्ज़ कहते हैं सॉरी, और साथ ही फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। ड्रामों की बात कर रहा हूँ, वैसे ज़ाहिर है अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे। सीरियस अगर आप बात करें तो उसमें भी यही होता है, एक तकलीफ़ दे सूरत हाल होती है फैमिली मेम्बर्स के लिए जब उनको पता चलता है कि उनका जो अपना था वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो काजी साहब को भी बहुत लगता है दुख और तकलीफ़ पहुंचा जब उनको बताया गया कि आप की एक्सटेंशन का जो ख्वाब था वो ज़िंदा नहीं रहा।
اور لفظ سوری جو کہا گیا ہوگا رات، تو قاضی صاحب کو اس کے بعد پھر کہاں 4-6 گھنٹے نیند آئی ہوگی۔ اور آج ایک اور جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آج شاید یہ بات متی اللہ جان صاحب شیئر کر رہے تھے کہ آج بہت سے کیسز میں وکلا اور سائلین نہیں آئے، یعنی سب کہہ رہے ہیں کہ بس یار اللہ کرے کہ یہ دن کٹ جائیں پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے، بڑے ابھی بھی بھاری دن ہیں اگلے 5-6 دن، گو کہ قاضی فائز صاحب کے جو ورکنگ ڈیز رہ گئے ہیں وہ ٹوٹل 5 رہ گئے ہیں، ایک کل جمعے کا دن اور آگے پھر سوموار سے جمعرات، اور پھر 25 اکتوبر جمعہ 10:30 بجے فل کورٹ ریفرنس ہے، اس سے پہلے 9:30 سے 10:30 بجے تک آج سب کیسے سنیں گے، لیکن بس وہ تو پھر اب تو گھنٹوں کی گیم شروع ہو جائے گی، اب تو تھوڑی 1-2 دن بعد ہم آپ کو بتانے لگ جائیں گے 96 گھنٹے رہ گئے ہیں، اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں، اب تو گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے۔ تو قاضی صاحب کی جی حسرتوں کا چمن اجڑ گیا ہے اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ آج کی جو درخواست قاضی صاحب کے سامنے تھی یہ 6 وکلا کی درخواست تھی اور یہ بڑی اہم درخواست تھی، لیکن وہ درخواست انہوں نے واپس لے لیا۔ یہ وکلا کون سے تھے؟ یہ تھے جناب عابد زبیری صاحب، شفقت محمود چوہان صاحب اور شہاب سرکی، چودھری اشتیاق احمد خان، اشتیاق خان، طاہر فراز عباسی اور منیر احمد کاکڑ، یہ پاکستان بار کونسل کے 6 ممبرز ہیں اور ان کی یہ درخواست تھی جو مجوزہ آئینی ترامیم ہے ان کو انہوں نے چیلنج کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا اس کو روکیں۔ انہوں نے اپنی درخواست میں بتایا تھا کہ یہ کیسے پاکستان کے اوپر براہ راست حملہ ہے، پاکستان کی عدلیہ کے اوپر براہ راست حملہ ہے، پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کے اوپر یہ آئینی ترامیم حملہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی ڈکٹیٹر نے بھی آج تک نہیں کیا جو قاضی کے ساتھ مل کے اور یہ حکومت کر رہی ہے، شریف خاندان کر رہا ہے، اور اس میں سارا کچھ کہا گیا تھا۔ پھر اس کے اوپر قاضی فائز صاحب نے رجسٹرار کے ذریعے اعتراضات لگوا دیے تھے، ان اعتراضات کے اوپر انٹر کورٹ اپیل نہیں چیمبر اپیل کی تھی انہوں نے عابد زبیری صاحب نے 2:30-3 بجے، جو میری عابد زبیری صاحب سے بات ہوئی تھی 2:30-3 بجے یہ چیمبر اپیل دائر ہوئی اور 6 بجے تک قاضی صاحب نے اس کو 3 رکنی بینچ کے سامنے لگا دیا، اپنے سامنے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ، نعیم اختر افغان اور شاہد بلال حسن صاحب۔ اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، جو نعیم اختر افغان کو اپنے ساتھ جو بٹھائے ہوئے انہوں نے اہم کیسز میں، یہ 14واں کیس تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ٹینیور میں اگر 26 سے 30 اہم ترین کیس سنے ہیں تو ان میں سے 14واں کیس یہ تھا جس میں انہوں نے نعیم اختر افغان کو بٹھایا، جو مارچ میں آئے تھے مظاہر اکبر نقوی صاحب کے ریزائن کرنے کے بعد جو سیٹ خالی ہوئی اس پہ قاضی فائز عیسیٰ ان کو لائے تھے، نعیم اختر افغان کو، اور ان کو لا کے اور پھر آپ کے سامنے ہی ہیں کہ نعیم اختر افغان صاحب نے جو قاضی صاحب کے لیے سروسز دیں وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، افتخار محمد چودھری کے لیے اور جو یہ نعیم اختر افغان کے لیے، جمال خان مندخیل کے لیے الفاظ جو استعمال کیے ہیں بلوچستان کے ایک بڑے وکیل علی احمد کرد، وہ آپ سن ہی چکے ہیں، انہوں نے جو ان کی شان بیان کی ہے ان 4 ججز کی جو بلوچستان سے آئے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے اپنے سامنے لگا لی، حالانکہ یہ چیمبر اپیل تھی، یہ کسی اور جج کے پاس جانی چاہیے تھی، ڈائریکٹ لگا لی۔ پھر اگر ڈائریکٹ آپ نے کیس لگانا تھا، آپ نے مین کیس بھی لگا لیا، تو مین کیس تو ان 3 کے سامنے لگ ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو کمیٹی میں جانا تھا اور 5 رکنی بینچ کے سامنے لگنا تھا کیونکہ 184(3) کا معاملہ تھا، لیکن 3 رکنی بینچ کے سامنے لگا لیا۔ آج ان کو اچھی حکمت عملی تھی ان کی عابد زبیری صاحب کی، انہوں نے حامد خان صاحب کو وکیل کیا اور حامد خان صاحب نے کہا کہ ہم یہ درخواست، ہم یہ پٹیشن بھی ڈرا کرنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا وہ مین بھی تو لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا وہ بھی ڈرا کر رہے ہیں، اور قاضی صاحب اب کوئی اور ریمارکس نہیں دے سکے، گدڑ بھپکیاں نہیں دے سکے۔ یہ قاضی صاحب نے کیس اپنے سامنے اس لیے لگایا تھا، قاضی صاحب کو یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی ہائی کورٹ جو ہے وہ جو یہ مجوزہ آئینی ترامیم ہے اس پہ کوئی سٹے نہ کر دے، روک نہ دے، تو قاضی صاحب نے اس لیے لگا دیا تھا کیونکہ ڈر تھا کہ 15 تاریخ کو وہاں پہ پشاور کورٹ میں ایک بینچ بن گیا تھا، گو کہ وہاں سے نہیں ہوا، پھر سندھ ہائی کورٹ سے بھی چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں جو ہوئی ہیں۔ تو اس وقت تک قاضی صاحب نے اپنی طرف سے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی، یعنی آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹس کے اوپر ایک تلوار لٹکانے کے لیے کہ وہ کوئی فیصلہ نہ دے دیں، انہوں نے ایک کیس بھی لگا دیا تھا کہ اگر وہاں سے کوئی ہائی کورٹ مجوزہ آئینی ترامیم کے اوپر کام روک دیتی ہے تو 17 کو میں اس آرڈر کو سسپینڈ کر دوں گا۔ اور ساتھ ہی 17 اس لیے امپورٹنٹ ہے آج کیونکہ آج ہی آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہے، آج سینٹ کا بھی اجلاس ہے، آج آپ کو پتہ ہے خصوصی کمیٹی کا بھی اجلاس ہے، آج آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی سے بھی ملنا ہے، آج آپ کو پتہ ہے کہ آج کابینہ کا اجلاس تھا وہ تو کینسل ہو گیا ہے، باقی چیزیں آج ہونی ہیں۔ آج کی تاریخ رکھی گئی تھی کہ آج کی تاریخ میں ہی آئینی ترامیم جو ہیں وہ پیش ہوں گی۔ تو قاضی صاحب نے آج پہلی بار اس طرح اندیا دیا جب انہوں نے حامد خان صاحب کو کہا، پہلے تو انہوں نے حامد خان صاحب کو کہا کہ آپ کو درخواست جو ڈرا کرنے کے لیے وکیل کیا گیا تھا اس پہ انہوں نے کہا جی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ قاضی فائز صاحب نے یہ کہا ان کو حامد خان صاحب کو کہ آپ کا ایک اور کیس بھی ہے جو میں نے اپنے ٹینیور میں نہیں لگایا۔ اب سب اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید قاضی صاحب کا اشارہ جو ہے وہ 8 فروری میں دھاندلی والا کی طرف ہے، کیونکہ 8 فروری کو آج
252 روز گزر چکے ہیں اور 252 روز میں قاضی فائز عیسیٰ نے 8 فروری کے انتخابات کے اوپر آنے والی درخواستوں کو روکا، اس مینڈیٹ چوری کو روکا، اس کو کھلنے سے روکا۔ اس میں پھر انہوں نے عالیہ نیلم کے ساتھ مل کے جس طرح سے وہ کیا کہ 4 جج سرنڈر کروائے، ملک شہزاد کو اوپر سپریم کورٹ لائے، الیکشن کمیشن کو سپورٹ کیا، ادھر عامر فاروق صاحب نے 3 سیٹیں نون لیگ کی نہیں جانے دی، تو قاضی صاحب نے ایک طرف 8 فروری کے انتخابات کے اوپر کچھ نہیں ہونے دیا، دوسری طرف انہوں نے پی ٹی آئی کی کچھ سیٹیں ان کو واپس نہیں ملنے دی، بلکہ پی ٹی آئی کی 4-5 سیٹیں دلوائیں نون لیگ کو، اور پھر انہوں نے ریکاؤنٹ کے نام پہ دلوائیں، بہت کچھ انہوں نے کیا، اور 215 سیٹوں تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ لے کر آئے اس حکمران اتحاد کو، لیکن ابھی تک ان کا نمبر گیم جو ہے وہ نہیں بن پا رہا، اور اسی لیے آج کابینہ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ دیکھتے ہیں آج چیزیں کیسے ہوتی ہیں، لیکن اب قاضی صاحب نے انتہا دے دیا ہے کہ 25 کو وہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے پاکستان کے اوپر۔ تو آج پہلی بار قاضی فائز صاحب نے کہا، اس سے پہلے ایک بار رپورٹرز نے رپورٹ کر دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، تو قاضی صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا، اور پریس ریلیز جاری کر کے کہا تھا کہ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر سب ججز کو ایکسٹینشن ملے گی تو میں لوں گا، میں نے یہ کہا کہ میں خود اکیلا نہیں لوں گا، اکیلی ہو بھی نہیں سکتی تھی، وہ یہی تھا کہ سب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے۔ تو لگتا یہ ہے کہ قاضی صاحب تک جیسے میں نے شروع کیا تھا کہ خبر پہنچ گئی جاتی عمرہ کی، تو قاضی صاحب آج بہت ڈسٹرب تھے۔ اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کو صبر دے، اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کے جو حامی ہیں، جو ان کے ترجمان ہیں صحافی، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کا تو زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی صرف نہ کھا لے، کوئی خودکشی نہ کر لے، لیکن ہمیں وہیں پہ اتنا اعتماد اور یقین ظاہر ہے، ہم اپنے دوستوں سے ملتے رہتے ہیں کہ ان میں اتنی زیادہ کوئی وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے کہ آپ کسی سے جو ہے وہ اتنی محبت کرتے ہوں کہ آپ اس کی پھر جدائی میں خودکشی کر لیں، تو نہیں، وہ ان کی محبت شریف خاندان کے ساتھ اصل میں، تو شریف خاندان کی وجہ سے قاضی سے محبت تھی، تو اب وہ شریف خاندان کی اب محبت، کیونکہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مدخیل اور جسٹس امین الدین خان کے ساتھ ہے، تو اب وہ ان سے محبت کرنا شروع کر دیں گے اور اپنا دل بہلا لیں گے، تو وہ صرف بظاہر یہ شو کراتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کا دار و مدار سب کچھ، ان کی خوشیوں کا دار و مدار جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ پر ہے، نہیں، ان کا سب کچھ ان کا شریف خاندان سے ہے، اور شریف خاندان کیونکہ اب اپنی چینج کر لے گا، توجہ کا مرکز انہوں نے آلریڈی بنا لیا، امین الدین خان کو، نعیم اختر افغان کو، جمال خان مدخیل کو، تو ان 3 کے ساتھ جو ہے وہ اب محبت شروع کر دیں گے، اور بھی کچھ جج مل جائیں گے، عدالت سے مسرت علی صاحبہ موجود ہیں، سردار طارق مسعود موجود ہیں، مظہر علمی خیل موجود ہیں، محبت کرنے کے لیے بہت نام موجود ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، باقی آج اپڈیٹس بہت سی آئیں گی، آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ کریں گے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ حافظ۔